اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 23واں پارہ ہے۔ اس پارے میں بھی کئی صورتیں آتی ہیں۔ یاسین سورت کا تذکرہ کل بھی ہو چکا، اس کا بقیہ حصہ آج کے پارے میں آیا ہے۔ وہ جو آدمی تھا جو شہر کے دور دراز علاقے سے آیا اور اس نے لوگوں کو نصیحت کی، اس نے یہ کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا اور جس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے؟ تم اس کے بجائے ان لوگوں کو معبود بنا لیتے ہو جو تمہیں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تمہیں ان کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ یہ تمہاری بڑی کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ سنو، میں ایمان لے آیا۔ جب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ جھگڑا ہوا اور آخرکار ان کی قوم نے اسے قتل کر دیا۔ جب اس کا قتل ہوا، جنت میں وہ داخل کیا گیا، تب بھی وہ کہنے لگا اے کاش میری قوم سمجھتی، اے کاش میری قوم میری دعوت کو مان لیتی۔ یہ ایک بندہ مومن کا خلوص ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان دے کر بھی اپنی قوم کی بھلائی چاہتا ہے۔ اس کے بعد توحید کے پے در پہ دلائل آ رہے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا کہا وہ آیا، جب آئے یہ لفظ تو یہاں سائنٹیفک باتیں ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، زمین میں تمہارے لیے نشانی ہے، مردہ زمین جب وہ جی اٹھتی ہے اور اس میں سے دانہ چارہ نکل کر آتا ہے، ان میں سے باغات اگتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں کھجور اور انگور کے درخت اگنے لگتے ہیں، اس کے نیچے نہریں بہنے لگتی ہیں اور ان پھلوں کو تم کھاتے ہو۔ کیا یہ تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے؟ افلا یشکرون، کیا تم خدا کا شکر نہیں کرو گے؟ توحید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شکر گزاری کی جائے۔ پھر اس کے بعد کہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس نے ساری کائنات کا جوڑا بنایا۔ آپ کو تعجب ہوگا کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کو جو تم جانتے ہو اس کے بھی جوڑے ہیں، جو تم نہیں جانتے اس کے بھی جوڑے ہیں، جو بعد میں چل کر انسانوں کو معلوم ہوا۔ ایٹم کے اندر بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ پازیٹرون ہے تو اینٹی پازیٹرون ہے، کرنٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو چارج ہے تو نیگیٹو چارج ہے۔ ایسے نہ جانے کن کن چیزوں میں انسانوں نے بعد میں جوڑے دریافت کیے۔ جانوروں میں، انسانوں میں تو جوڑے پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کا جوڑا نہیں ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے۔ اس نے کہا کہ پاک ہے وہ پروردگار، باقی سب چیزوں کا اللہ نے جوڑا بنایا، اس پر غور کرو۔ اور رات کو کس طرح سے وہ دن میں پروتا ہے اور دن کو کس طرح سے لے آتا ہے، رات پر وہ چھا جاتا ہے۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورج ایک مدار کا پابند ہے اور چاند وہ بھی بڑھتا اور گھٹتے رہتا ہے یہاں تک کہ کھجور کی سو کی ٹہنی کے برابر ہو جاتا ہے۔ سورج میں یہ بس نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے، اور چاند کی بس کی یہ بات نہیں کہ وہ سورج کو پکڑ لے۔ یہ اور اس طرح کی باتیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کشتیاں چلانے کا جو فن سکھایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ کہا کہ اگر چاہتے تو ہم تم کو ڈبو دیتے، لیکن تم کشتیاں سیفٹی کے ساتھ چلا لیتے ہو، یہ قانون ہم نے تم کو سکھایا ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہا کہ تم سبق کیوں نہیں لیتے تاریخ سے، لیکن وہ اس سے بھی سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس سے بھی تم اعراض کر جاتے ہو، اور جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو ہر نشانی کا اعراض کے ساتھ تم جواب دیتے ہو۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ذرا غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ تو تم کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود غریب بنایا ہے اور غریب رکھنا مقصود ہے، ان کو ہم کیوں کھلائیں گے پلائیں گے؟ اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ حضرات، توحید کے سلسلے میں بہت ہی اہم نکتہ آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ مجھ سے نوجوان پوچھتے بھی ہیں کہ جن تک قرآن نہیں پہنچا، جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، وہ کیسے
آنسریبل ہو سکتے ہیں، ان کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے قیامت کے دن، اس کا جواب ان آیتوں کے اندر موجود ہے۔ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 انتظامات کیے۔ پہلا انتظام یہ کیا کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا اور کہا کہ اس پر غور کرو، کہیں 2 خدا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ پوری کائنات پکار کر کہتی ہے کہ ایک خدا نے اسے بنایا ہے اور ایک خدا اسے چلاتا ہے، اور اس کے اندر جو یونٹی پائی جاتی ہے، جو کوہرنس پایا جاتا ہے، وہ 2 خدا سے ممکن ہی نہیں ہے۔ زمین کا بھی ایک ہی خدا، آسمان کا بھی ایک ہی خدا، بادل کا بھی وہی خدا، بارش کا بھی وہی خدا، رزق کا بھی وہی خدا، زندگی کا بھی وہی خدا، ہر چیز کا ایک ہی خدا ہے، تب چل کر یہ پوری کائنات تمہارے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2، انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں کن مرحلوں سے گزارا، دنیا میں کیسے لے آیا، کچھ نہیں سنتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی فیکلٹیز عطا کی، سیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اور جب کچھ جاننے لگا تو اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے باتیں بنانے لگا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ضمیر عطا کیا، کانشنس عطا کیا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا بھلا ہے کیا برا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ضمیر بتاتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہماری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ ڈی فارمڈ ہے، کیا ہم اسے ابارٹ کر دیں؟ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ تم اپنے ضمیر سے پوچھو، ضمیر کا فتویٰ زیادہ امپورٹنٹ ہے، مجھ سے کیوں فتویٰ پوچھتے ہو؟ یہ بات کہاں سے جواب لینا ہے؟ یہاں سے جواب لینا ہے۔ تو ضمیر اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ بھی توحید کی علامت ہے، انر وائس آف گاڈ ہے یہ۔ چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کو ہمارے سامنے رکھا۔ ہسٹری اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے فرعون آئے، قارون آئے، نمرود آئے، حامان آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر پٹخ دیا، آج ان کی آواز تک نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوام نہیں عطا کیا، کسی مغرور و متکبر کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ تاریخ سے بھی سبق نہیں لیتے لوگ۔ پھر اس کے بعد نمبر 5، اللہ تعالیٰ ایڈورسٹیز پیدا کرتا ہے، شدائد لے آتا ہے، مصیبتیں لے آتا ہے، مشکلات لے آتا ہے، ذاتی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگ خدا کی طرف پلٹیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں، اپنی زندگی کے اندر جائیں، جھانکیں، غور و فکر کریں اور تجزیہ کریں اور غلطیوں کی اصلاح کریں۔ لوگ اس سے بھی قبول نہیں کرتے۔ اور آخر نمبر پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتظام کیا، رسولوں کا انتظام کیا، کتابوں کا انتظام کیا۔ اس ایک رکوع کے اندر اللہ نے ان پورے 6 آئٹمز کا تذکرہ کیا۔ اب جو طلباء و طالبات تھیں اور خود بڑے لوگ بھی چاہیں تو کریں، ہوم ورک اس رکوع کو لے لیں اور مارک کریں کہ میں نے جو 6 نکتے بیان کیے وہ کس آیت سے ثابت ہوتے ہیں۔ کائنات، انسان، ضمیر، تاریخ اور مشکلات، وحی یا کتاب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ وہ دن ہوگا جب کہ سور پھونکنے کے بعد لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، لوگ اس کے حضور میں جھنڈ کے جھنڈ جمع ہو جائیں گے اور لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ کس نے ہم کو اپنی قبرگاہوں سے، اپنی خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ تو ایک چیخ کے نتیجے میں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ایک آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیگ ہو جاؤ، تم نیک بندوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ میں نے تم سے بارہا کہا تھا کہ شیطان کی اتباع نہیں کرنا، لیکن تم نے شیطان کی عبادت کی، شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور آج تم کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اصلاح اليوم بما کنتم تکفرون، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، لوگوں کو ان کے منہوں پر سیل کر دیا جائے گا، ہونٹوں کو ٹیپ لگا دیا جائے گا، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کیا کچھ کیا انہوں نے، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی کا نظام بہت ہی پختہ اور اٹل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دنیا میں ہم چاہتے تو تم کو مسخ کر کے رکھ دے سکتے تھے، لیکن ہم نے موقع دیا، لیکن تم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو انتظامات کیے اس پر بھی کبھی تم نے غور نہیں کیا۔ قرآن بھیجا، اس سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم کو جانور دیے، اس سے تم فائدہ اٹھاتے تھے،
کیا وہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے یہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے؟ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، لیکن اس کا فائدہ تو تم اٹھاتے تھے لیکن شکر گزاری نہیں کرتے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ حضرات، توحید کا ایک پہلو شکر گزاری ہے۔ اس صورت میں کئی مرتبہ یہ پہلو آیا ہے۔ پھر یہ کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو پکارا، کس کس کو معبود بنا لیا، حالانکہ وہ تمہاری مدد پر قادر نہیں تھے، تم ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ تمہاری حفاظت نہیں کرتے تھے، تم ان کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ کیسے خدا ہیں تمہارے؟ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ کیسے ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا؟ بھول گیا وہ، اور آج ہمارے خلاف باتیں بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہم نے تمہارے لیے آگ کا انتظام کیا ہری بھری ڈالیوں سے۔ لوگوں نے اس کا کیا کیا مطلب لیا؟ سمپل یہ ہے کہ درختوں کی وجہ سے آگ کا جلانا ممکن ہے۔ اگر درخت نہ ہوتے تو نہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے اور نہ ہی آکسیجن دیتے۔ یہ دونوں گیسز کا موجود ہونا آگ جلانے کے لیے ضروری ہے۔ سمپل اس کا ایکسپلینیشن ہے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سارے کائنات کی قدرت موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، اس پارے کی دوسری سورت۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ ایک اکیلا معبود ہے، اسی کی وحدانیت کا چرچا وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ان پر کبھی کبھی ڈر کا یہ حال ہوتا ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، یعنی اس کی بات اتنا محو ہو جاتے ہیں ذکر میں کہ ایک دوسرے سے پوچھ کر معلوم کرتے ہیں۔ اتنی گھبراہٹ ان کے دلوں میں طاری رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بدولت۔ کیا تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اس کا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا خدا کی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں ہے؟ تمہیں سمجھتے تھے کہ تمہارے باپ دادا کا جو رویہ تھا وہی صحیح ہے، اور نبی کی دعوت کو اس لیے رد کرتے تھے کہ وہ تمہارے باپ دادا کے طریقے سے مختلف ہے۔ ایک زور کی جھڑکی کافی ہے تم سب کو جہنم کی طرف ہنکانے کے لیے۔ جب جہنم کی طرف لوگ ہانک کر لے جا رہے ہوں گے، کہا جائے گا ذرا روک لو ان کو، ذرا روکو۔ کل کی صورت میں بھی اس طرح کا تذکرہ آیا۔ اور کہا جائے گا کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگیں گے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، دوسرے کہنے لگیں گے ہم نے نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے۔ ان کے آپس کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ کہا کہ چکو آج مزہ، لے جا کر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل جنتی ہوں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، ان کے لیے وافر رزق موجود ہوگا، پھل ہوں گے اور نعمت بھری جنتیں ہوں گی، عزت اور نعمتیں اور تخت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ اور غزالہ چشم حوریں ان کے لیے ہوں گی، اپنی عورتوں کے ساتھ وہ ہوں گے۔ دنیا میں مذاق اڑایا جاتا تھا، جنت میں ایک آدمی کہے گا کہ رب میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرا مذاق اڑاتا تھا۔ جھانک کر دیکھے گا تو وہ آدمی جہنم کے بیچوں بیچ میں ہوگا اور اسے تباہ کر دینے والا عذاب اس پر مسلط ہوگا، اور کہے گا کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں موت نہیں آنی ہے، اب تم یہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو گے۔ زقوم کا درخت تم کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، کھائیں گے تو حلق پھٹ جائے گا۔ گرم گرم پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کھولتا ہوا، جس سے ان کا پیٹ پھٹے گا۔ ایسی سخت ترین سزا میں وہ مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو توحید کی دعوت ہے، پیغام ہے، آخرت میں بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے پے در پہ نبی بھیجے، نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کے درمیان گفتگو کی لیکن ان کا انکار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، بہت ہی قلب سلیم رکھنے والا انسان، لیکن اس کی بات کو بھی لوگوں نے رد کر دیا، انہوں نے بتوں کو توڑا۔ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پھر ایک اور مرتبہ بیان کیا۔ اور جب اس کے بعد پجاریوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی کر دی، اور وہاں سے وہ نکلے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، اور وہ فلسطین کی طرف گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو لے کر ایک دور دراز مقام پر آئے جسے وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، جہاں گھاس کا ایک تنکا اور ایک دانہ نہیں اگتا۔ ایسے وادیوں اور پہاڑوں کے بیچ میں ایک شہر کو بسانا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو لا کر چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ بیوی پوچھتی رہی کہ کہاں جا رہے ہیں،
ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھے۔ بیوی نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ بچہ پانی کے لیے تڑپتا تھا، ایڑیاں رگڑتا تھا، ماں تھی کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی صحیح کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے انتظام فرماتا۔ اس بچے کے پیر کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا، آج تک وہ جاری ہے، زمزم جسے ہم کہتے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ پھر اس کے بعد بار بار آتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کے کام سے، کبھی فلسطین چلے جاتے تھے، کبھی کسی اور علاقے میں چلے جاتے تھے، پھر واپس پلٹ کر مکہ آتے تھے جہاں انہوں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو بسایا، وہاں پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن بہت بڑی چیز کا مطالبہ کیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کئی آزمائشوں سے گزارا، ان سب میں وہ پورے اترے، اور آخری آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی، وہ یہ ہے کہ بچے کی قربانی کا مطالبہ کر لیا گیا۔ خواب میں ایسا نظر آیا، اپنے بیٹے کو لے کر گئے، پوچھا بیٹا کیا تمہارا ارادہ ہے؟ بیٹا بھی کتنا وفادار، کیسی تربیت تھی، کیسا وفا شعار تھا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان وہ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو لے گئے، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، چھری چلانے لگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایسے دکھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا جائے، دین کے لیے اسے قربان کر دیا جائے۔ فزیکل قربانی مقصود نہیں تھی۔ آسمان سے ایک دمبے کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا، اور آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا اور ہم محسنوں کو اجر دیتے ہیں۔ یہ جو تم نے عمل کیا، یہ ادا تمہارے رب کو اتنی پسند آ گئی کہ ہم اسے بعد والی نسلوں میں باقی رکھیں گے۔ آج ہم قربانی دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ فداکاری، یہ توحید پر ان کی استقامت، یہ خدا کے ڈیمانڈز پر اپنی زندگی کی آخری چیز تک قربان کر دینے کا جذبہ، یہی توحید کی اصل ہے۔ ہم بھی توحید کے نام لینے والے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں عمل سے خالی کبھی کبھی نظر آتی ہیں۔ ہمیں یہ کردار اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حضرات اس طرح سے یہ واقعہ اس کے اندر آیا، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے کہ کس طرح سے وہ وقت سے پہلے اپنے وطن چھوڑ کر چلے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو تا قیامت وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور لا کر ساحل پر اس نے چھوڑ دیا، اور ایک بیل اگا دیا، اسی پھل کو کھاتے رہے، اسی سائے میں رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو مدتوں اسی میں پڑے رہتے۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں عرض فرمائی۔ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ سنو، ہماری ہی پارٹی غالب ہونے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ ناہنجار اور نابکار جو آپ کی دعوت کا استخفاف کر رہے ہیں، ان سے کچھ دنوں کے لیے اعراض کر لیجئے، وقت آئے گا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلطی پر تھا۔ اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ حضرات اس کے بعد اس پارے کے اندر ممالیہ میں یاسین، صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر، تو سورہ صاد پر ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بتایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، لیکن کافر ہیں کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ سورتوں کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کچھ اشارہ دیتا ہے کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے۔ اب اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ کفار و مشرکین کی جو رعونت تھی، جو ان کا استکبار تھا، وہ زیادہ زیر بحث ہے۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم سے شروع کرتا ہے تو اس صورت کے اندر کائنات کی نشانیاں آتی ہیں، حکمت بھری باتیں آتی ہیں، علم کا خزانہ انڈیل دیا جاتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ کفار و مشرکین ہیں کہ اپنی رعونت اور اکڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاصمت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، اب تک ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی، یہ جھوٹے ہی نعوذ باللہ، یہ اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو ضرور ہلاک کریں گے جس طرح سے ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا تھا۔ حضرات یہ بہت ہی سخت وارننگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
عرب کے لیڈرز موجود تھے، ان کے درمیان اس طرح کی آیت کو پڑھی تو مکے کا جو بڑا سردار تھا عتبہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ بھتیجے ایسی بات اپنی قوم کے لیے نہ کہو۔ قوم عاد اور قوم سمود کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا، کیا یہ قوم بھی اس کی منتظر ہے کہ رسول کی بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پھر تذکرہ کیا کہ تمہیں کیا نہیں معلوم ہے کہ تم سفر کے لیے جاتے ہو، فلسطین سے گزرتے ہو۔ داؤد علیہ السلام تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اس میں جو نقطہ آیا ہے وہ یہ کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے۔ حضرات ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا۔ وہ کیس یہ تھا کہ دو لوگ دوپہر کے وقت جب آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے گھر کا چکر کاٹ کر، چونکہ سیکیورٹی گارڈ اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، تو دیوار پھلانگ کر آئے اور آپ کے پاس آئے جہاں آپ آرام فرما رہے تھے اور کہا کہ ہمارا یہ کیس ہے، آپ اسے سالو کریں۔ کہا کہ ایک آدمی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، بکریاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ مجھے کچھ دیتا، میری ایک دمبی بھی یہ ہڑپ لینا چاہتا ہے تاکہ اس کی گنتی پوری ہو جائے، آپ ہمارا فیصلہ فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا جو بھی فیصلہ کیا وہ کیا، لیکن فوراً ان کو یاد آ گیا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے نہیں، یہ فیصلہ اپنے لیے ہے۔ فوراً وہ خدا کی طرف جھک گئے، سجدے میں چلے گئے۔ انہیں اپنی کوئی بات یاد آ گئی جہاں انہیں اپنے رویے کو درست کرنے کا موقع آ گیا، اور جو جواب انہوں نے دیا وہی جواب ان کے لیے تھا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ صاحب میں نے ان کے لیے تو جواب دے دیا، یہی سلوشن تو میرے لیے بھی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ بحیثیت حکمران حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیا ایشو تھا، کس مقمصے میں تھے۔ بحیثیت رولر بعض دفعے بعض ہارڈ ڈیسیشنز لینے پڑتے ہوں گے، ان میں سے ان کو خیال ہوا ہوگا کہ اس ڈیسیشن کے بجائے ابھی جو میں نے فیصلہ سنایا اس طرح کا ڈیسیشن زیادہ بہتر ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال توحید میں ایک اہم چیز یہ ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، انابت کرنا، لوٹنا اس کی طرف۔ داؤد علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ ان کے پاس کافی بڑی فوج تھی۔ ایک دن گھوڑوں کا وہ معائنہ کرنے لگے اور اس میں ان کے لیے جو نماز کا وقت تھا وہ نکل رہا تھا۔ فوراً لوٹ کر آئے اور خدا کے حضور انہوں نے رجوع کیا، انابت کی اور خدا سے لو لگایا۔ تھوڑی دیر کے لیے ملٹری کے پریڈ میں ان کا وقت نکل گیا۔ یہ انبیاء کی خاصیت تھی جو بہت ہی برگزیدہ بندے تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجے کی محبت کرتے تھے اور ہر معاملے میں خدا کی طرف لوٹتے تھے۔ اس میں سب سے اعلیٰ مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے تھے اور شدید بیماری انہیں آ گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں ان کے گھر والے بھی دور ہو گئے تھے، ان کی تجارت، معیشت، ان کی بکریاں اور ان کے باغات، ان کے پاس بہت کچھ تھا، سب دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ بڑی قسم پرسی کی زندگی ہو گئی، تنہائی کی زندگی ہو گئی۔ بیماری نے انہیں بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا، لیکن بندہ مومن کا شیوا یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکایت نہیں کی۔ کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہا اے پروردگار مجھے بیماری نے چھو لیا ہے۔ حضرات بیماری نے چھو لیا ہے، اور کیا کہا؟ میری بیماری دور کر دے، نہیں کہا وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تیری رحمت مجھ سے کب قریب ہوتی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ پروردگار میں بیمار ہو گیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ بیماری میں تیری رحمت مجھ سے زیادہ قریب ہوتی ہے یا شفا پانے میں تیری رحمت مجھ سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ میں وہ چیز مانگتا ہوں جس میں مجھے تیری رحمت مل جائے۔ حضرات بڑوں کا شیوا تھا۔ ہم تو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے تو واویلہ کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور بس اتنا کہتے تھے کہ تیری رحمت دے دے۔ آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ پھر جو کچھ ان سے کھو گیا تھا، چھن گیا تھا، وہ سارے بال بچے اور ساری دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس عطا فرمائی، اور دیگر انبیاء کے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا۔ جنتی باغات میں ہوں گے، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دعوت کی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی،
انواع و اقسام کی مشروبات ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، ان کی بیویاں ان کے لیے حور ہوں گی اور وہ ہم عمر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے عطیات، اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اس کے برعکس جہنمیوں کا منظر کھینچا اور بتایا کہ تم نے دنیا میں بہت آرام کر لیا، یہاں اب تمہاری کوئی آرام گاہ نہیں ہے، سرکشوں کے لیے جہنم ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے، چکھو مزہ عذاب کا، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، خون آمیز پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور بھیڑ بکریوں کی طرح لے جا کر گھسیڑ دیا جائے گا جہنم کے اندر، اور ان کو لا مرحبا لا مرحبا کہا جائے گا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو مرحبا مرحبا پکارا جائے گا، تحیت اور سلام سے ان کا استقبال ہوگا، اور یہاں لا مرحبا کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا آج اس کی سزا بھگتو۔ تو وہاں جب اپنے لیڈروں کو دیکھیں گے تو یہ موضوع کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، تو وہ چیخیں گے اور پکاریں گے اور کہیں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو بھی ڈبل پنشمنٹ، تم کو بھی ڈبل پنشمنٹ آج کے دن۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ میں انسان کو دو ایلیمنٹ سے پیدا کرنے والا ہوں، مٹی اور روح، دونوں کے کمبینیشن سے جب انسان بن جائے، آدم بن جائے، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سجدوں میں فرشتے گر گئے، شیطان نے نہیں کیا۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ دو متضاد عناصر سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ مٹی اسے مٹی کی طرف لے جاتی ہے، میٹیریل ڈیمانڈز اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر ایک روح بھی ہے جو اسے اوپر لے جانا چاہتی ہے، اور روح کی غذا آسمان سے آتی ہے، وہی آتی ہے، اور انسان بلندیوں کی طرف اڑنا چاہتا ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے کہ کچھ عناصر اسے نیچے کھینچتے ہیں، کچھ عناصر اسے اوپر لے جاتے ہیں، اور جو بندہ اوپر جانے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور جو نیچے کی طرف جھکتا چلا گیا اس کی مثال کتے کی سی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف میں دی ہے۔ اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد آخری صورت اس پارے کی ہے وہ سورہ زمر ہے۔ یہ زمر کی جو صورت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں بیان فرمائی، اور توحید کی یہ صورت ہے۔ اس کی شروعات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی، حق کے ساتھ نازل فرمائی، تاکہ بندے مخلصانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی اتباع کریں، اور سنو کہ اس کے دین کو خالص کر لو، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اسے چھوڑ کر کئی معبودوں کو انہوں نے اپنا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، اس لیے ہم ان شریکوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں، اس نے کوئی اپنے لیے بیٹا منتخب نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ واحد القہار ہے۔ آسمان و زمین کو اس نے اپنے بل بوتے پر پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کا پورا نظام اس نے کھڑا کیا ہے، وہ عزیز بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اس صورت میں کئی کمپیریزن ہیں حضرات، آپ دیکھیں گے نور اور اندھیرا ایک جیسے نہیں ہوتے، علم والا اور بے علم والا ایک جیسے نہیں ہوتے، ایسے کئی کمپیریزن اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سی کائنات کی نشانیوں کے بعد یہ فرمایا کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ہمسر ٹھہرائیں گے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آگ میں جا کر گریں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے برعکس جو مومنین ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے، ان کے لیے آسان حساب ہے، اور ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مومنین کو اللہ تعالیٰ شرح صدر سے اس دنیا میں نوازتا ہے، وہ روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں، بہترین کلام جب سنتے ہیں تو ان کا دل لرز جاتا ہے، ان کا دل پگھل جاتا ہے، ان کے آنکھ سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں۔ آخر میں اس پارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی اور یہ کہا کہ دیکھو کہ ایک آدمی ہے، ایک غلام ہے، اس کا ایک ہی آقا ہے، اور ایک غلام ہے اس کے کئی آقا ہیں۔ بتاؤ ان دونوں غلاموں میں کون بہتر ہے؟ جو ایک آقا کی غلامی کرے گا وہ یکسوئی کی زندگی بسر کرے گا، اور ایک غلام جس کے کئی آقا ہوں، ہر آقا اپنی طرف بلاتے ہوں
اور اسی میں اس کی زندگی پھٹی جا رہی ہوگی اور وہ کبھی چین اور سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ توحید کے سلسلے میں اور شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اور ان صورتوں میں بے شمار دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔